بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکھی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شوروں میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شوروں میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کروا دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے: سام، حام، یافث اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئے۔ حضرت حام کی اولاد کالے پیدا ہوئے۔ تیسرے بیٹے حضرت یافث کی اولاد سرخ مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافث کو یورپ کا جدامجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں، سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں 3 بیٹوں کی اولاد سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، قیطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نود، کیہ، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، حول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ اور کمیورس تھے۔ کمیورس فارس کا جدامجد بنا۔ کمیورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے
ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جدامجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکس کا جو دوسرا بیٹا شالخ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدامجد ہے، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام عکوس، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سن، کنعان، حرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سن کی اولاد نے سن، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جدامجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، آناسی، لیامی، نفوسی، پطروسی، کسلوجیہ اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جدامجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور یورپ مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جدامجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، ہمبر، چین، ماردی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہے۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہے۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کیں۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جدامجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔